ڈیفینڈ کروں گا. جیسے آپ کی مرضی, آپ اسٹارٹ کرنا چاہیں آپ اسٹارٹ کر لیں, مجھے کوئی اس میں نہیں ہے. نہیں آپ اسٹارٹ کیجئے, بسم اللہ. اوکے ٹھیک ہے جناب علامہ حسن علی صاحب اپنا مدعا وغیرہ سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, آیات قرآن مجید کے روشنی میں عائشہ بنت ابی بکر زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. قرآن مجید سورہ احزاب, اللہ رب العزت کا ارشاد ہے, فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے صرف ان ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب کا وعدہ دیا ہے جو محسنہ ہوں, جو اہل احسان, اہل عمل صالح ہوں. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے زوجات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ میں سے جو واضح طور پر برے کام انجام دیں تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, یہ اللہ کے لیے آسان ہے. وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. اور جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کریں اور عمل صالح بجا لائیں, ان کے لیے اجر ڈبل ہے اور ان کے لیے رزق کریم اللہ نے تیار کی ہوئی ہے. یا نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے پھر کہ اے زوجات نبی, تم دوسری عورتوں سے بہتر ہو بشرط یہ کہ تم میں تقوی ہو. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہونے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی نہیں ہے. تقوی کا شرط ہے, طاعت کا شرط ہے, عمل صالح کا شرط ہے, ایمان کا شرط ہے. اور جو ان شروط پہ پورا نہیں آتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ڈبل عذاب بھی ڈبل. اب دیکھتے ہیں کہ کیا عائشہ صالحات میں سے یا صالحات میں سے نہیں ہے, کیونکہ یہ قرآن کی آیات ہے اور ان کی اپنی کتابوں سے ہی احادیث سے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس بات کا یہ انکار نہیں کر سکتے کہ ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شہادت دیا کہ عائشہ صالحات میں سے نہیں ہے. ان کے ہاں متواتر حدیث موجود ہے, انکن صواحب یوسف, کہ آپ لوگ صواحب یوسف ہو. وہ دکھانے کی ضرورت نہیں, اکثر لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں اچھی طرح کہ بخاری مسلم میں اور دوسری کتب میں, ان کے اپنے کتب میں بری پڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو صاحب یوسف نہ نیک کار لوگ تھے, نہ با ایمان تھے, نہ با تقویٰ تھیں, بلکہ وہ دشمن نبی اللہ یوسف علیہ السلام تھیں. اور ان کے خلاف وَإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ, ان کا جو قید ہے وَإِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ, کہ ان کا قید شیطان کا قید جو ہے چھوٹا ہے, کمزور ہے. ان قید الشیطان کان ضعیفا, ان کا قید, ان کا مکر ان سے بھی بڑا ہے. یہ مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں, اگر یہ چاہیں تو اس کو میں دکھا سکتا ہوں, لیکن مسئلہ ثابت ہے, مزید دکھانے کی ضرورت نہیں. اچھا, اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین کہ یہ محسنات میں سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف محسنات کے لیے اجر عظیم ہے, غیر محسنات کے لیے اجر عظیم نہیں ہے. یہ اہل بیت علیہ السلام کی دشمن تھی. اہل بیت امیر المؤمنین علیہ السلام کی دشمن تھی. ان کی اپنی کتابوں میں صحیح اسانید کے ساتھ ثابت ہے. یہ کتاب صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, یہاں پر حدیث نمبر 78, قال علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرأ النسم انه لعهد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ ان لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا ہے کہ آپ سے دشمنی وہ کرتا ہے جو منافق ہو, دوستی وہ کرتا ہے جو آپ سے مومن ہو. کتاب ہے سنن ابن ماجہ, حدیث نمبر ہے 114, زر حبیش علی علیہ السلام عہد النبی الامی الی انه لا يحبنی الا مؤمن ولا يبغضنی الا منافق. صحیح, یہ بھی اس کو البانی وغیرہ نے تصحیح کیا. کتاب سنن ترمذی میں ملاحظہ کریں, یہاں پر جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتی ہو یا رکھتا ہو اس کے کیا شان ہے. یہاں پر حدیث میں ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا كنا لا نعرف المنافقین نحن معاشر الانصار ببغضهم علی بن ابی طالب علیہ السلام. ہمارے ہاں منافق انصار میں منافق کا پہچان ہی ہوتا تھا کہ یہ علی علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں. دخلت على ام سلمہ فسمعتها تقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا يحب عليا منافق ولا يبغضه مؤمن. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ علی علیہ السلام سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور سوائے مومن کے ان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اگلا حدیث ہے کہ فرمایا ان اللہ امرنی بحب اربعہ واخبرنی انه يحبهم قیل یا رسول اللہ سمهم لنا قال علی منهم یقول ذلك ثلاثہ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 4 لوگوں سے محبت کروں
4 लोगों से मोहब्बत करो। सहाबा ने और अल्लाह ने खबर दी कि मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूं। सहाबा ने कहा वो 4 कौन हैं? अबू बकर, उमर, उस्मान? नहीं, फरमाया अलीउन मिनहुम, अलीउन मिनहुम, अलीउन मिनहुम। 3 दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कहा कि अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम, अली अलैहिस्सलाम। उसके बाद फरमाया वो अबू ज़र वल मिक़दाद व सलमान, इनसे अल्लाह खुद भी मोहब्बत करता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाजिब करा है कि इनसे मोहब्बत किया जाए। और फिर फरमाया अलीउन मिन्नी व अना मिन अली वला युअद्दी अन्नी इल्ला अना व अली, अली अलैहिस्सलाम मेरे हैं और मैं अली अलैहिस्सलाम से हूँ, मेरे और मुझसे कोई तबलीग नहीं करता, मेरा वसी कोई नहीं है सिवाय अली अलैहिस्सलाम के। और फरमाया अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में फरमाया कि तुम दुनिया में भी मेरे भाई हो। वो वाहिद शख्स मुसलमान में, उम्मत में जो बरादर रसूल है, नफ्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अली अलैहिस्सलाम है। अच्छा, जब ये साबित हो गया मेरे मोहतरम नाज़रीन, मुलाहिज़ा करें, ये किताब मुस्तदरक अला सहीहैन, हदीस नंबर 4698, यहां पर सही सनद के साथ, सही अला शर्त शेखैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अली अंत सय्यदुन फिद दुनिया व सय्यदुन फिल आखिरह, या अली आप दुनिया में भी सरदार हैं, आखिरत में भी सरदार बादशाह हैं। हबीबुका हबीबी व हबीबी हबीबुल्लाह, आपसे जो प्यार करे वो मेरा हबीब है और आपसे जो प्यार करे वो अल्लाह का हबीब है। व अदुव्वुका अदुव्वी व अदुव्वी अदुव्वुल्लाह, और आपका जो दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, अल्लाह का दुश्मन है। वल वैलु लिमन अबगदका बअदी, और आज जहन्नम की आग है उसके लिए जो मेरे बाद आपसे दुश्मनी करे। अच्छा, ये पता जब चला कि रसूल ईमान का शर्त मोहब्बत अली अलैहिस्सलाम है, अल्लाह अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है, और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है, ठीक है ना। और मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो है जो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, अल्लाह शहादत देता है कि मुनाफिक हमेशा झूठा होता है। बस पता चला ए मुसलमानों, अगर हमने आपके कुतुब से साबित किया कि फिलाना शख्स, फिलाना ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की दुश्मन थी, तो पता चलता है कि वो कज़्ज़ाबा भी है, कज़्ज़ाबा भी। अब मेरा टाइम खत्म है, 10 मिनट दिए हैं, 10 मिनट है ना, 7 मिनट तो नहीं है, 10 मिनट। अच्छा, जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब दुश्मनी इस शख्स की आप साबित करते हैं। ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल जुज़ 40, ये हदीस नंबर है 24,061, आयशा की हदीस है, आयशा की हदीस है। आयशा की हदीस के आखिर में उबैदिल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अतदरी मन ज़ालिका अर्रजुल हुआ, वो शख्स कौन है जिसका आयशा ने नाम नहीं लिया, जिसने बीमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फजल इब्न अब्बास के साथ हमल किया, मस्जिद लेकर आए, आयशा ने क्यों उसका नाम नहीं लिया? इब्न अब्बास ने फरमाया अली इब्न अबी तालिब वलाकिन आयशा ला ततीबु लहु नफ्सा, वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, लेकिन आयशा की नीयत उनसे पाक नहीं है, आयशा के नफ्स में उनके लिए कोई पाकी नहीं है, आयशा के नफ्स में उनके लिए बड़ी मोहब्बत नहीं है। इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाते हैं इस्नादु सहीहुन अला शर्त शेखैन, इसकी सनद सही है बिशर्त शेखैन। अच्छा, और इसकी शरह में वो खुद कहते हैं अर्नाऊद, जो बहुत बड़ा कटर वहाबी है, ला ततीबु लहा नफ्सन ऐ लिअली अलैहिस्सलाम अला इश्तिहार फضलिही व खैरिही, बली कहते हैं कि वो आयशा की नीयत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए इसलिए पाक नहीं है, वो नहीं चाहती कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फजीलत जाहिर हो, उनका खैर जाहिर हो, और ये बात पता चले कि उन्होंने बीमारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत की है और उनको मस्जिद तक हमल किया। अच्छा, फिर मुस्नद अहमद हंबल में दूसरे मकाम पर जिल्द नंबर 43 में चाप मुअस्ससतुर रिसाला हदीस नंबर 25,914, इसी हदीस को नकल करते हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कि फरमाया हुआ अली लाकिन आयशा ला ततीबु लहु नफ्सा, या अली अलैहिस्सलाम है, आयशा के दिल में उनके लिए पाकी नहीं है, उनके आयशा का नियत उसके लिए साफ नहीं है। इस्नादु सहीहुन, हाशिया नंबर 2, इस्नादु सहीहुन अला शर्त शेखैन, इसकी सनद बशर्त शेखैन सही है। अच्छा, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में भी ये हदीस मौजूद है मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की जुज़ खामिस, यहाँ पर बाबू मरद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी। यहाँ पर अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं तदरी मन अर्रजुल लज़ी लम तुसम्मी आयशा, क्या जानते हो उस शख्स का नाम जिसका नाम आयशा ने छुपा दिया, बताया नहीं ताकि उसकी फजीलत जाहिर ना हो, वो कौन है?
هو علي بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولکن عائشہ لا تطیب لها نفسا بخیر، اور عائشہ کے دل میں ان کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں۔ تو میرے محترم ناظرین، عبداللہ ابن عباس بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ عائشہ کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں، سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی جانتے ہیں، اور وہ شہادت دے رہے ہیں، اور صحابی کی شہادت حجت ہے۔ وہ بہت اچھی طرح سے شروع سے عائشہ کو بھی جانتے ہیں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی چچا کے بھائی ہیں، ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عائشہ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ انہوں نے شہادت دی کہ عائشہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے نیت پاک نہیں رکھتی۔ جی جی حافظ مولانا کیسے صاحب شروع کریں؟ بسم اللہ۔ ٹھیک ہے، ہاں جی علامہ حسن علیہ ٹائم اسکرین پہ لگایا کریں۔ وہ شروع کر دیں تو کرتے ہیں نا، شروع کر دیں۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حسن اللہ یاری صاحب نے پہلے قرآن مجید کی آیات بینات کو پیش کیا ہے، جس میں بفاحشۃ مبینہ یہاں سے انہوں نے آغاز کیا، اور آگے نؤتیہا اجرہا مرتین والی آیات بینات کو پڑھا۔ یہ خداوند قدوس نے دو مختلف مقامات ذکر کیے ہیں، اور ان میں فرض منصبیت کے اوپر بات کی گئی ہے علی سبیل تقدیر، کہ اگر ایسا ہے کہ تم میں سے جو کوئی فاحشہ مبینہ کرتا ہے، تو جہاں پہ جس طرح فاحشہ مبینہ سے مراد شیعہ حضرات نے اپنی کتابوں میں زنا کرنا لیا ہے، وہ یہاں پہ مراد نہیں ہے، بلکہ فاحشہ مبینہ یہ نکرہ موصوفہ ہے، فاحشاتین کے نیچے تنوین ہے، آگے اس کی جو صفت بیان کی جا رہی ہے وہ مبینہ کے ساتھ، اور نکرہ جب موصوفہ ہو وہ کبھی بھی زنا کے معنی کے اندر نہیں آتا۔ تو یہاں پہ یہ بات تو بالکل غلط ٹھہری جو شیعہ حضرات حضرت سیدہ ام المؤمنین کی ذات کے اوپر تہمت لگاتے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا نؤتیہا اجرہا مرتین، کہ جو کوئی تم میں سے اعمال صالحہ کرتا ہے اس کو خداوند قدوس دوہرا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس آیت کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے، ڈبل اجر و ثواب خداوند قدوس نے اس مقام کے اوپر عطا فرمایا۔ اسی آیت کے تحت تفسیر مجمع البیان شیعہ حضرات کی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ تفسیر مجمع البیان کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے عرض کیا کہ حضور آپ تو خداوند قدوس کے فضل سے بخشے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھائی اس طرح بات نہیں ہے، ہمارا رویہ خداوند قدوس کے ہاں ازواج مطہرات جیسا ہے، جس طرح وہ نیکی کریں تو دوہرا ثواب ہے، اور اگر ان میں سے کوئی فرض تقدیر برائی ہو جائے تو دوہرا عذاب ہے، بالکل اسی طرح ہم بھی ہیں۔ تو یہاں پہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے رتبے کو ازواج مطہرات کے ساتھ ملا کے پیش کیا ہے۔ تو جو اعتراضات یہاں پہ اہل تشیع حضرت سیدہ کی ذات کے اوپر کریں گے یا ازواج مطہرات کی ذوات طاہرہ کے اوپر کریں گے، وہی اعتراضات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے اوپر بھی واپس آئیں گے اور پلٹیں گے۔ پھر اللہ یاری صاحب نے آیت کریمہ کو پیش کیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ یہاں پہ سب سے پہلے مجمع البیان ہی کو دیکھنا چاہیے، جس میں یا نساء النبی یہ ذکر کر کے کتنی عظیم شان بیان کی گئی ہے، بہت بڑے نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس مقام کے اوپر۔ مجمع البیان جلد نمبر 4 کے اندر یہ تذکرہ موجود ہے، ہمارے پاس صفحہ نمبر 356 ہے۔ مجمع البیان منصورات مکتبہ آیت اللہ العظمی المراشی النجفی، قم ایران کی چھپی ہوئی یہ کتاب، اس کے صفحہ نمبر 356 کے اوپر یہ تذکرہ موجود ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اس مقام کے اوپر مجمع البیان کے اندر یہ کیا تذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احد فرمایا، واحد نہیں کہا، کیوں؟ للنفی العام، یہ عمومی ہر چیز کی نفی کر دی گئی ہے کہ اے ازواج مطہرات تم زمانے بھر کی عورتوں میں سے کسی ایک کی بھی طرح نہیں ہو۔ واحد نہیں فرمایا، احد فرمایا، یہ نفی عام کے لیے مطلقاً نفی کر دی گئی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے تانے دیے جا رہے تھے کہ ان کا بڑا اختلاف ہے، آگے مجمع البیان کے اندر ہی حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت بھی دیکھیں، وقال ابن عباس معناہ لیس قدرکن عندی کقدر غیرکن من النساء الصالحات۔ صالحات، حسن اللہ یاری صاحب شاید اب بجلیاں گر رہی ہوں گی،
یہاں پہ حضرت سید عائشہ صدیقہ اور ازواج مطہرات کو صالحات فرمایا مجموع البیان والوں نے. کسی قسم کا نقطہ نظر سے اختلاف نہیں ہے. جو اہل سنت و جماعت کے ہاں تذکرہ ہمارا، ہم ان کو صالحات سے شمار کرتے ہیں. قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ جو تم میں سے صالح عمل کر کے لائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے لیس قدر کنہ عندی، اے ازواج مطہرات تمہاری قدر میرے ہاں یعنی رب کے ہاں قدری غیر کنہ من النساء صالحات، دیگر صالحات عورتوں جیسی نہیں ہیں. کیوں؟ انتن اکرم علیہ، تم میرے نزدیک سب سے زیادہ معزز ترین ہو. فانا بکن ارحم، اور میں تم پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. وثوابکن اعظم، تمہارا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، سب سے بڑا ہے. کیوں؟ لمکانکن من رسول اللہ، کیوں تم رسول اللہ کے گھر میں رہتی ہو، تمہارا تعلق ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے خدا بندے قدوس کے ہاں بھی تمہاری عزت بہت زیادہ ہے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مجموع بیان کے حوالے سے آگے بھی تذکرہ پڑھو کر نا، دیا گیا. اس کے بعد اس سے آدھا سطر حسن آگے اللہ یاری صاحب نے جو مجموع البیان کی عبارت ہے، آپ ابن درمیان میں نہیں عباس بولیں کا گے، میں پورا نہیں. قول اگر پڑھیں نا، 1 منٹ زیادہ لے لیں، ابن عباس کا پورا قول پڑھیں. جی ان کا قول مکمل ہو چکا ہے، اس سے آگے نہیں ہو ان کا چکا، ان قول سے نہیں آگے ہے. بھی ہے، ان سے آگے بھی ہے. آپ نکالے دیکھیں، ان کا قول آپ مکمل ہو چکا ہے. میرے سامنے آپ 1 منٹ زیادہ لے لیں، کوئی بات، ان کا پورا قول پڑھیں. ان کا قول مکمل ہو چکا ہے جو ان کی بات نہیں ہو ہے. چکا ہے جناب. ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان پہ شرط لگائی تقوا کی، کہ اگر تقوا ہے تو یہ فضیلت ہے. وہ آپ نہیں، یہ اصل شرط تو قرآن پڑھ نہیں رہے. حضرت عبداللہ بن عباس کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ ہمارے تو سامنے پڑھیں نا، کتاب آپ پورا موجود ہے. پڑھیں، پورا تو پڑھیں نا بھائی، کھول کے پڑھیں نا. اس جو کے اس سے آگے آپ نہیں نے ہے، آخر تک نہیں پڑھی ہے. جو تذکرہ ہو چکا وہ ہو چکا. اس سے آگے حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان نہیں ہے. اس سے آگے کیا ہے، آپ پڑھیں اس کو، جو بھی ہے اس کو پڑھیں. آدھا سطر ہے بس، اس کو پڑھیں آگے. نہیں، آدھا سطر نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کا جو قول ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. آپ پڑھیں نا، آگے پڑھیں. اس سے آگے قرآن کی آیت ہے، اور لیکن پڑھیں انہوں نے اس کو. بریکٹس کے اندر دی ہوئی ہے نا، بریکٹس کے بریکٹس کے اندر. اندر دی ہو، ہمیشہ قرآن کی آیت بریکٹس کے اندر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا قول نہیں ہے. چل اللہ کا قول ہے، ان وہ کا اللہ کا قول ہی پڑھیں. ان کا اللہ قول کا نہیں، قول ہی پڑھیں کہ اللہ کا قول یہ. موجود ہے. لیکن چلے آپ بات چلے کر آپ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ان کے ساتھ مخالفت ہے. ان کا قول مکمل ہو چکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کا فرمان ہے، ان اتقیتن، یہ پاک رب جل وعلا نے بیان فرمایا اگر آپ لوگ تقوی اور طہارت کے اوپر رہتی ہیں تو یہاں پہ آگے. مجموع البیان والے لکھتے ہیں اللہ شرط علیہن التقوی لیبین سبحانہ، کہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے ان کی ذات کے اوپر شرط لگائی ہے تقوی کی. حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان الگ ہے، خداوند قدوس کا فرمان الگ طور پہ بیان کیا گیا، اس کی تفسیر الگ طور پہ بیان کر دی گئی ہے. پھر حسن اللہ یاری صاحب نے کچھ احادیث کو بیان کیا ہے، مستدرک للحاکم سے، سنن ابن ماجہ سے، جامع الترمذی سے، مسلم شریف سے. ان تمام سے یہ ثابت کیا کہ جو حضرت علی کا ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے. تو ان میں سے کسی ایک حدیث کے اندر بھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا نام نہیں ہے. اور یہ اہل سنت و جماعت کا بھی نظریہ ہے کہ جو بھی حضور مولا کائنات کے ساتھ بغض رکھے گا وہ منافق ہے، اس کا مومنین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. مومن وہ ہے جو حضرت علی کے ساتھ محبت کرتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں بیان کروں گا، میں ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہاں پہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی حضور مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ مخالفت ہے. اس حوالے سے انہوں نے 2-3 احادیث مبارکہ کو پیش کیا جن میں اوور آل اگر ہم ریزلٹ نکالتے ہیں تو یہی ایک بات نکلتی ہے، لا تطیب لہ نفسا، کہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ان کے دل کے اندر شاید حضرت علی کے لیے کچھ اچھا نہیں تھا، لیکن لا تطیب کا یہ ترجمہ نہیں ہے جو حسن اللہ یاری صاحب کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا یہ قول بات کا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، آپ نے اس روایت کا ذکر کرتے ہوئے جو دوسری شخصیت ہے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ عند اہل سنہ والجماعت، اہل سنت و جماعت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جس طرح حضرت امام بدر الدین عینی نے، علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، ارشاد الساری میں علامہ قسطلانی نے، علامہ کرمانی نے، علامہ ابن بطال نے، ہمارے تمام محدثین اشعار بخاری یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس مقام کے اوپر حضرت عباس یا حضرت فضل ابن عباس یہ ایک طرف برقرار رہے تھے. حضرت اللہ یاری صاحب نے فضل ابن عباس کا نام لیا ہے. شیعہ کی کتابوں کے اندر دونوں ذکر موجود ہیں کہ حضرت عباس تھے یا حضرت فضل ابن عباس تھے. اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر صرف حضرت عباس کا ذکر آتا ہے کہ ایک طرف
نبی پاک علیہ السلام کی رائٹ سائڈ پہ آپ کی دائیں جانب مسلسل حضرت عائشہ کے گھر سے لے کے مسجد تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سہارا دیے رکھا نبی پاک علیہ السلام کو. اور دوسری جانب ان کی کون ہے؟ اس حوالے سے حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ خاموش ہیں. کیوں؟ جو نبی پاک علیہ السلام کی دوسری طرف سہارا دینے والے ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے. کبھی کوئی شخصیت آتی رہی ہے, کبھی کوئی آتے رہے ہیں, کبھی کوئی آتے رہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت علی کے لیے آپ کے دل کے اندر بغض تھا. آپ چونکہ گھر مبارک کے اندر ہیں اور گھر مبارک سے دور دراز تک دیکھنا قدر ناممکن ہو چکا تھا, اس لیے آپ پہچان نہیں کر پائیں کہ ایک طرف تو حضرت عباس ہیں, وہ تو تبدیل ہی نہیں ہوئے, لیکن دوسری جانب تبدیل ہوتی رہی ہے. اس لحاظ سے چیز کو اپنے دائرہ کار نگاہ کے اندر لانا قدر مشکل ہو جاتا ہے. لہٰذا حضرت ام المومنین آپ کی ذات کے اوپر کسی طرح کا بھی اٹیک کرنا ناممکن حد تک ہے. چہ جائے کہ اس بات کے اوپر بنا کے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کے دل کے اندر بغض تھا. اور پھر یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ حضرت عائشہ تو صدیقہ آپ کے گھر مبارک سے نبی پاک علیہ السلام نکل رہے ہیں, آپ وہاں سے تشریف لا رہے ہیں, تو حضور کی نگاہ کے اندر حضرت عائشہ تو صدیقہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, جن کے گھر کے اندر نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں آخری عمر مبارک میں. ان تمام چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھنا ہوگی. ٹھیک ہے, 40 سیکنڈ مزید ہیں آپ کے پاس, 40 سیکنڈ مزید لینا چاہیں تو بات کریں. جیسن اللہ یاری صاحب, ایک تو آپ نے پچھلے مناظرے کے اندر بھی اسی طرح سے کیا تھا, جس وقت میں بات کرنا شروع کرتا ہوں تو آپ درمیان میں سے ٹوکتے ہیں. اگر درمیان میں ٹوکوں گا تو آپ کو پھر برا لگے گا. اس طرح نہیں ہے, یا تو پھر ٹائم رکھنا چھوڑ دیں یا پھر بات صحیح طریقے سے کرنا چاہیں تو کریں. نہیں, وہ صرف اس کی طرف اس نے اشارہ کیا علامہ حسن صاحب نے کہ وہ جو آپ نے پڑھا ہے وہ پورا پڑھ لیں, باقی وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر کوئی کویسچن پوچھنا بھی ہو علامہ حسن صاحب, تو آپ جب اس کی ٹرن پوری ہوگی تو پھر اپنا ٹائم شروع کیے بغیر آپ سوال پوچھنا چاہے تو سوال کر سکتا ہے. وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا کیسر بھائی, ٹھیک ہے جی, اس سے آگے بات کیجیے. شروع کریں بھائی. ٹھیک ہے جی, ہاں دوسرا ٹرن شروع کریں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین, انہوں نے اس بات کا بالکل جواب نہیں دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہادت دیا کہ ان کن صواحب یوسف, قرآن مجید نے یہ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, یہ اے زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہیں, آپ کی بڑی شرافت ہے. انہوں نے بالکل عبداللہ ابن عباس کی بات کا صحیح بیان کیا ہے. ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی جو کلمات ہیں کتاب مجموع البیان میں وہ صحیح ہے, لیکن اس کی ایک شرط بھی ہے نا, اس کی ایک شرط بھی ہے کہ آپ دوسری عورتوں کی صالحات کی طرح نہیں ہیں, آپ کا رتبہ ان سے بلند ہے. بالکل ہمارا دین ہمارا ایمان ہی یہی ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے ان اتقیتن, اگر آپ تقوی ہو آپ کے پاس. یہ اس فقرے کو یہ نہیں پڑھتے بھائی, نبی کا زوجہ ہے تقوی نہ بھی ہو تو وہ دوسروں سے برتر, اس طرح نہیں ہے. نبی کے اگر زوجہ ہے تقوی نہیں ہے تو اس کے عذاب ڈبل ہے. ہم یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے کہ اس کی تقوی نہیں تھی. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی کہ آپ صواحب یوسف ہیں, اور پھر اس کے دل میں کس کا بغض ہے؟ اس کا بغض ہے جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک عام مسلمان کا بغض نہیں ہے. یہ کس کا بغض ہے؟ اس شخص کا بغض ہے کہ اگر وہ بغض ہو تو انسان کا جہنمی ہونا 100% ثابت ہے. اور یہ میرا قول نہیں ہے, ان کی اپنی کتاب میں عبداللہ ابن عباس شہادت دے رہے ہیں. میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا, یہ کہہ رہے ہیں ان کو اس کو نظر نہیں آیا. کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو نظر نہیں آیا؟ بھائی عبداللہ ابن عباس پاگل ہے, جھوٹ کہہ رہا ہے. تو پھر سب حدیث نکال دو عبداللہ ابن عباس کی. اپنے سے جھوٹ بنا دیا کہ عائشہ کو نظر نہیں آیا. جناب وہ حدیث دکھاؤ نا کہ عائشہ کو نظر نہیں آیا. یہ کتاب ملاحظہ کریں, کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل, یہاں پر صفحہ نمبر 177 وہی حدیث ہے, حدیث صحیحون. وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نے جو روایت کی ہے, دیکھیں البانی کا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ لا تطیب له نفسا سندہ صحیح. احمد نے جو روایت کی ہے کہ عائشہ کے دل میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے. لا تطیب, اس یہ ترجمہ تو صحیح ہے نا کہ اس کے دل میں کوئی پاکی نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے, یعنی بغض ہے, پسند نہیں کرتی. یہ اس کی سند صحیح ہے. یہی روایت طبقات الکبریٰ میں دیکھیں, ابن سعد یہاں پر اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان عائشہ لا تطیب له نفسا بخیر, عائشہ کے دل میں کسی اچھی بات کے لیے, امیر المؤمنین علیہ السلام کی کسی اچھی فضیلت کے لیے, اچھی بات کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے. یہ شہادت واضحہ ہے کہ عائشہ دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے, اور اہل بیت علیہ السلام کا دشمن جہنمی ہوتا ہے.
یہ کتاب تاریخ الطبری، یہ سب شیعہ کتابیں ہیں، آپ لوگوں کی کتابیں. یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 3 ہے، چھاپ العالمی. یہاں پر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی ابن ابی طالب ولکنها كانت لا تقدر ان تذكرها بخير وهي تستطيع، کہ عائشہ کی اتنی نفرت تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ وہ ان کو کسی خیر کے ساتھ اگر ان کو اختیار ہوتا تو ذکر نہیں کر سکتی تھی وہ. اچھا ملاحظہ کریں ترجمہ تاریخ طبری میں اسی فقرات کا کیسا ترجمہ ہے. بھلے عبید اللہ سے مروی ہے، وہ دوسرے شخص کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ علی ابن ابی طالب تھا. عائشہ کا یہ دستور تھا کہ جہاں تک ہو سکتا ہو وہ علی کا ذکر خیر نہ کرتی. یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ لوگوں نے اپنا ترجمہ ہے، آپ لوگوں کی کتابیں، میرا کتاب نہیں ہے. کتاب انصاب الاشراف میں اسی روایت کو ملاحظہ کریں، چھاپ دار المعارف بمصر. یہ جلد کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے اول. یہاں پر بھلے اس طرح ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا صفحہ نمبر 545 میں وَلَكِنَّهَا لَا تَقْدِرُ أَن تَذْكِرَهُ بِخَيْرٍ وَهِيَ تَسْتَطِيعُ، عائشہ کے بس میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اگر اس کو اختیار ہو تو ان کا کوئی ذکر خیر کرے. ٹھیک ہے نا. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ میں نے ثابت کر دی کہ اس شخص کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا لیے بغض ہے، انہوں نے جو باتوں کا ادعا کہ عائشہ کو نظر نہیں آئی، یہ سب عبداللہ ابن عباس نے یہ تو نہیں بولا نا، صحیح سند کے ساتھ ایک سچے صحابی نے شہادت دی ہے کہ اس کے دل میں بغض علی علیہ السلام ہے. بغض علی علیہ السلام نفاق ہے، اور منافق نیکوکار نہیں ہے. قرآن نے کہا ان وہ زوجات النبی جنتی ہیں جو نیکوکار ہوں. منافق چاہے زوجہ نبی ہو وہ بھائی نیکوکار ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو آیات کی روح سے آیات جو ازواج کے لیے وہ جنت کی بشارت ہے، اجر کریم کی بشارت ہے، بشرط